السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی تربیت اور تعمیر شخصیت کے بارے میں مختلف علماء کے جو اقوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فعلینا ان نعلم اولادنا الدین والخیر وما لا يستغنی عنہ من الادب۔ تفسیر فتح القدیر سورۃ التحریم کی تفسیر میں یہ بات ذکر ابن جریر رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین اور بھلائی کی تعلیم دیں اور ضروری آداب سکھائیں۔ امام ابو الولید ازرقی رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے اخبار مکہ، اس میں وہ لکھتے ہیں یجتمع ہوا واصحابہ فیہا عند الارقم ابن ابی ارقم ویقرئہم القرآن ویعلمہم فیہ۔ اخبار مکہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 363 میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کریم پڑھاتے تھے اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ امام غزالی کی مشہور کتاب احیاء العلوم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 25 میں سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کا ایک قول ذکر ہے، وہ فرماتے ہیں یہتف العلم بالعمل فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا ارْتَحَلَ۔ علم عمل کو پکارتا ہے، اگر عمل نے علم کو لبیک کہہ دیا تو ٹھیک، ورنہ علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو علم انسان بھول جاتا ہے، اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تربیت اور تعلیم اور خصوصاً قرآن اور حدیث کی تعلیم کے حوالے سے شیخ الہند رحمہ اللہ، ان کی ایک بہت زبردست بات ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے یہ بات کہی ہے، بہت بہترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد علامہ اقبال رحمہ اللہ، ان کی ایک بات ہے۔ تو مفتی شفیع رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے وحدت امت، اس کے صفحہ نمبر 40 پر ہے کہ شیخ الہند رحمہ اللہ نے مالٹا جیل سے واپس آنے کے بعد فرمایا، میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ نمبر 1 قرآن کریم کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں، بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔ اسی طرح خون بہا جو 1942 میں چھپا ہے، اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کے قول ذکر ہے، فرماتے ہیں ان مکتبوں یعنی مدارس کے بارے میں فرماتے ہیں، ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مکتبوں میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستان کے مسلمان ان مکتبوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح ہسپانیہ یعنی اسپین میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈر اور الحمرا باب الاخوتین کے سوا اسلام کے پیرووں
اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی تاج محل اور دہلی کے لال قلعہ کے سوا مسلمانوں کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی بہت ہی بہترین بات ہے اور اس پر سوچنا چاہیے۔ کچھ اقوال تعمیری شخصیت کے حوالے سے جو نفسیات کی حوالے سے ہے تو وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بچوں کی شخصیت سازی میں وہ باتیں بڑی ہی اہم ہے۔ یہ ایک کتاب ہے بچوں کی تربیت اور معیاری مکتب کے رہنما اصول، اس کے صفحہ نمبر 201 پر ہے۔ تو یہ میں وہ نقل کر رہا ہوں وہاں سے۔ جس بچے کی ہر وقت حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ جس بچے سے شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ فرما بردار بن جاتا ہے۔ جس بچے سے سچائی کا معاملہ کیا جاتا ہے وہ انصاف پسند بن جاتا ہے۔ جس بچے کو تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے۔ جس بچے کی ہمیشہ اور بے جا مار پیٹ کی جاتی ہے وہ باغی ہو جاتا ہے۔ جس بچے کی بات اصرار کرنے اور رونے کے بعد پوری کی جاتی ہے وہ ضدی ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ دھوکے باز بن جاتا ہے۔ جس بچے پر شفقت نہیں کی جاتی وہ مجرم بن جاتا ہے۔ جس بچے کا ہر وقت مذاق اڑایا جاتا ہے وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت تنقید کی جاتی ہے وہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ جس بچے کو خیالی چیزوں سے ڈرایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے وہ لڑاکا بن جاتا ہے۔ جس بچے پر ہر وقت غصہ کیا جاتا ہے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو کر ذرا سی بات پر غصے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بچے کو مار پیٹ کرنے والے مربی یعنی تربیت کرنے والے سے انسیت کی بجائے بودھ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اساتذہ مار پیٹ کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں جس سے طلباء کو جسمانی نقصان پہنچتا ہے۔ مار پیٹ کی وجہ سے بعض طلباء پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں یا ان کے والدین ہی مار پیٹ کی وجہ سے تعلیم ترک کروا دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ مار پیٹ کی وجہ سے بچے گھر سے بھاگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ برے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں بچوں پر سختی سے بچنا چاہیے۔ آخر میں یہ اسی کتاب کے ایک صفحہ نمبر 205 میں ایک بات ذکر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بغیر کسی اجازت کے مارنے کا حق یا تو والدین کو ہے یا حکمران کو ہے۔ اس کے علاوہ وہ استاذ کی حوالے سے، استاذ جو مار پیٹ کرتا ہے اس کے بعد تو وہ کہتا ہے کہ یہ تیسرے میاں جی کہاں سے بیچ میں آ گئے۔ تو یہ حقوق العباد ایک کتاب ہے صفحہ نمبر 70 اس کا حوالہ دیا ہوا ہے۔ تو سوچنا چاہیے ہمیں ان باتوں کے بارے میں، بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔